السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عدنان عادل اور آپ دیکھ رہے ہیں عالمی معلومات پر مبنی پروگرام جس کا نام ہی ہے عالمی معلومات۔ میرے ساتھ ہیں سینئر صحافی اور دانشور جناب صہیب مرغوب صاحب۔ ہم بات چیت کریں گے، بہت سے موضوعات اہم ہیں۔ ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب روانہ ہو رہے ہیں یا ہو گئے ہیں۔ آپ جب یہ پروگرام دیکھیں گے وہ وہاں پہنچ چکے ہوں گے اور بہت سی توقعات ان کے دورے سے وابستہ ہیں۔ پھر انڈیا کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف جو وہاں کی حکمران جماعت ہے اس کی مہم زور پکڑ رہی ہے، فلمیں ریلیز ہو رہی ہیں، بیان بازی ہو رہی ہے، میزائل کے تجربے ہو رہے ہیں، اور غزہ کی صورتحال میں ایک نیا موڑ آیا ہے کہ فلوٹیلا کو اجازت مل گئی ہے انسانی امداد جو ہے فلسطینیوں کو فراہم کر دی جائے، اور کچھ بھی اس میں پہلو ہیں اس کے۔ اور ایک بڑی تنظیم ہے دنیا میں برکس، اس کے بارے میں بھی ہم بات چیت کریں گے کہ ایک اس کا جو ممبر ملک ہے ارجنٹینا، اس نے اس سے علیحدگی کا اعلان کر دیا ہے، اس کے کیا مضمرات ہیں، کیا وجوہات ہیں۔ لیکن شروع کرتے ہیں اپنے وزیر اعظم کے سعودی عرب کے دورے سے۔ صہیب مرغوب صاحب، شہباز شریف سعودی عرب جا رہے ہیں اور توقعات ہیں کہ بہت سے پیسے لائیں گے، یہاں پہ بہت رونق میلہ ہو جائے گا، ہماری جو مالی مشکلات حل ہو جائیں گی، اور وہ ایک بڑے عرصے سے سن رہے تھے ریفائنری لگ جائے گی یہاں پر، اور وہ ہماری بہت سی چیزیں خرید لیں گے۔ اب ہم اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ چیزیں بیچ کے خوش ہوتے ہیں کہ کوئی ہمارا گھر کا سامان خرید لے، کوئی ایئرپورٹ خرید لے، کوئی یہ خرید لے۔ ایسا ہو جائے گا؟ دیکھیے، بہت سے پیسے تو سعودی عرب کے پاس اپنے بھی نہیں ہیں۔ اچھا۔ اور وہ خود جو اپنے پیٹرو ڈالر کا ایک کانسیپٹ تھا جو وار میں آیا 60-70s کی، تو وہ اب ختم ہو گیا۔ وہ خود بھی چاہ رہا ہے کہ وہ ایون ڈیولپمنٹ کی طرف آئے اور ایک شہر پورا نیا بسائے، وہاں سے وہ پیسے نیون سٹی۔ جی ہاں، $500 بلین کا اس کا بھی فی الحال کا ٹارگیٹ ہے۔ تو پیسے اس کے پاس نہیں ہیں۔ یہ وہاں پہ 2-3 مقصد لے کے جا رہے ہیں۔ نمبر 1 یہ جو آپ نے کہا کہ وہ ہمارے ہاں کچھ انویسٹمنٹ کریں اور انویسٹمنٹ کے بدلے میں ہم سے کچھ شورٹی لے لیں، گارنٹی جو ہمارے پاس دینے کے لیے بہت زیادہ نہیں رہ گئیں۔ تو ایک تو یہ کہ جو پہلے ان کے دور میں ہوا تھا، پروجیکٹ بن رہا تھا کہ وہاں پہ آئل ریفائنری لگائے گا، شاید پنجاب کے کسی اپنا پنڈی سے آگے کہیں چکوا چکول میں یا کہیں کراچی میں 2-3 ایریاز ڈسکس ہوئے لیکن نہیں لگ سکی۔ اچھا، وہ چاہ رہا ہے سعودی عرب کے پیٹرولیم پروڈکٹ میں انویسٹمنٹ کرے۔ انڈیا میں بھی مکیش امبانی کے انڈسٹری میں وہ $76 بلین کی انویسٹمنٹ کر رہا تھا، لیکن ابھی 12۔ ہمیں تو صرف $10 ارب چاہیے۔ ہمیں $10 ارب چاہیے لیکن انویسٹمنٹ کے، لیکن وہ بھی ایسے نہیں دے گا نا۔ 4-5 سال ہو گئے اس بات کو۔ نہیں، ہاں، وہ ایسے نہیں دے گا وہ نا، کیونکہ اس کے پاس ایسے ہیں ہی نہیں۔ نہیں، پیسے تو ہیں۔ نہیں، ایسے دینے کے لیے نہیں ہے نا، ایسے دینے کے لیے، ایسے دینے کے لیے نہیں ہے، پیسے تو ہیں۔ ہم نمبر 1 سیکیورٹی وہاں پہ بنانے جا رہے ہیں کہ ہمارے جو 20 لاکھ وہاں پہ سعودی عرب میں امیگرینٹس ہیں جو مطلب ورکرز ہیں، لو لیول کی ان کے سکلز ہیں، وہ واپس نہ آئیں، کیونکہ انڈیا یہ پریشر ڈال رہا ہے کہ ہم آپ کو سستی ٹرینڈ لیبر بھیج دیتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا بہت زیادہ انفلوئنس لے گیا ہے مڈل ایسٹ میں۔ تو ایک تو اس کو بچانا ان کا جو 20 لاکھ ہے وہ، دوسرا جو ہماری وہاں سے ریمیٹنس آ رہے ہیں وہ $4.6 بلین ہیں، جو ٹوٹل انویسٹمنٹ کا ہمارے ریمیٹنس کا 27.5 کا تقریباً کوارٹر ہے، 1 کوارٹر ہے۔ تو ایک تو اس کو وہ سیکیور کرنا چاہیں گے، اور تیسرا وہی کہ جی ہم سے کچھ لے لو بابا۔ تو اور جو پیٹرولیم کے وہ کہ ہم ان پرائسز میں دیکھیں، اس وقت پیٹرولیم پروڈکٹ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کوئی $91 پر بیرل پہ ان کا جو کروڈ آئل ہے وہ سیل ہو رہا ہے۔ اچھا، یہ ابھی اپ ٹرینڈ اس میں آ رہا ہے۔ اپ ٹرینڈ اس لیے کہ گلف میں وار ہو گئی ہے، جس کا آپ نے شروع میں ذکر کیا، وہ بھی چل پڑا ہے۔ ہاں، اور جب مزید یہاں پہ پرابلم آئے گا تو یہ اب اس کا ٹرینڈ اوپر کی طرف جائے گا، اور قوم بھی تیار ہے پیٹرولیم پروڈکٹ کو مہنگا خریدنے کے لیے۔ لیکن ہم نے یہاں پہ کچھ غلطیاں بھی کی ہیں کہ ہم اگر اس کو پہلے فورسی کر لیتے تو جب سستا ہوتا تو آپ معاہدے کر لیں، دنیا ایسے کرتی ہے۔ مگر ہمارے پاس اسٹور کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہے۔ کیپیسٹی تو ہے ہمارے، خالی پڑے میں ہمارے پاس کیپیسٹی ہے، ہمارے پاس کم از کم 1 مہینے کے لیے اسٹوریج رکھنی ہوتی نہیں ہے۔ جب بھی پیٹرولیم پروڈکٹ 10-5 روپے مہنگی ہوتی ہے یا کم ہوتی ہے، دونوں صورتوں میں کرائسس آ جاتا ہے۔ سستی ہوتی ہے تو مہنگے کے انتظار میں، لیکن کم سے کم 3 مہینے کی اسٹوریج کی کیپیسٹی ہونی چاہیے۔ ہاں، ہونی چاہیے، لیکن یہ تو 1 مہینے کی نہیں ہم تو اور کاموں میں پیسے ضائع کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ لیپ ٹاپ بانٹ دو، ایئرپورٹ بنا لو، بڑے خوبصورت سڑکیں بنا دو، 6 رویا نئی موٹر ویز بنا دو، ایک بنی ہوئی ہے دوسری پھر بنا دو، پھر آگے سے بھی بنا دو، پیچھے سے بھی بنا دو، دائیں سے بھی بنا دو، بائیں سے بھی بنا دو۔ جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ہے نا، اگر آپ انٹرنیشنل پرسیپشن دیکھیں تو جب بل کلنٹن صاحب آئے تھے تو انہوں نے دھڑا دھڑ سڑکیں بنا دی تھی کہ 18-20 انڈسٹریز چلیں گی، ان ایمپلائمنٹ ختم ہوگی، جو ایک کساد بازاری ٹائپ۔ تو امریکہ ہے نا۔ ہاں، تو ہم نہیں، ڈیولپمنٹ ہمارا ان کا کیا ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کا کانسیپٹ یہ کہ جو بن جاتا ہے نا وہ کام آ جاتا ہے۔
اچھا. اور کوئی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ جو ہے وہ لیکن ایسا پروجیکٹ بننا چاہیے جس سے آمدن میں اضافہ ہونا. ہاں دیکھیں آمدن میں اضافہ ہو یا پبلک کو ریلیف ملے. دیکھیں جو میٹرو ٹرین بنی آمدن میں اضافہ نہیں ہوا لیکن پبلک کو بڑا ایک ہیوج قسم کا الٹا ہمیں پیسے دینے پڑ رہے ہیں اسے چلانے کے. وہ تو ہماری کرپشن نااہلی کی وجہ سے دینے پڑ رہے ہیں. میں نے جب یوم مئی پہ آرٹیکل لکھنے تھے تو میں نے بہت ٹریول کیا میٹرو میں اور میں نے دیکھا کہ اتنی کھچاکھچ بھری ہوئی. ابھی بھی میں نے جب یہ مجھے پتہ لگا کہ جی لوگوں نے فون کیے کہ انہوں نے کرایہ میں 5 روپے کا اضافہ کیا لیکن وہ ایکچولی جو لوگ ہیں وہ 30 روپے چارج کر رہے ہیں. پھر میں نے ٹریول شروع کر دیا چیک تو کروں تو کمپلینٹ صحیح تھی لیکن کسی اسپیڈو بس میں اتنی جگہ نہیں تھی کہ آپ ٹانگ اندر کر سکیں. لیکن صاحب صاحب کوئی ایسی فیکٹری لگاتے جس سے برآمدات بڑھتی ریونیو بڑھتا. آپ نے پہلے دیکھیں میرے پاس محدود آمدن ہے, پہلے میں اپنے بچوں کو تعلیم دلواؤں گا, کھانے پینے کا بندوبست کروں گا, اس کے بعد گاڑی خریدوں گا نا. پہلے میں گاڑی خرید لوں اور تعلیم کے اوپر میرے خرچ نہ کروں اور جو بیسک نیڈز ہیں. اگر تو آپ کا ٹرانسپورٹ کا خرچہ اتنا آ رہا ہے کہ آپ گاڑی خریدے بغیر چل نہیں سکتے, گاڑی میں موٹر سائیکل, ہاں چلیں موٹر سائیکل کار. اور دوسرا یہ کہ موٹر سائیکل اور یہ چیزیں اب انویسٹمنٹ بن گئی ہیں کیونکہ ہر تیسرے مہینے میں ان کی پرائسز تقریباً 10-20% اب آپ نے ایک موٹر وے جو ہے ادھر سے جا رہی ہے, ایک ادھر سے جا رہی ہے فیصل آباد آگے ملتان, 2-3 موٹر ویز ہیں. اس کی ہمیں ضرورت تھی. ہم تو پہلے اپنی آئل سٹوریج کی کیپیسٹی بڑھاتے نا, وہ فائدے مند تھا. دیکھیں کیپیسٹی آئل سٹوریج کی بڑھانی پرائیویٹ سیکٹر نے کیونکہ سارا سسٹم پرائیویٹائز ہوا ہے. یہ تو پاکستان ہمارے ہاں گرانی اسی لیے آ رہی ہے کہ ہمارے ریگولیٹرز جو ہیں وہ انگوٹھا چھاپ ہیں. یعنی تو انہیں لگاتا کون ہے انگوٹھا چھاپوں کو؟ انگوٹھا چھاپ مینس کہ جو ملٹی بلینئر کہتے ہیں وہ ہوتا ہے. دیکھیں آپ اوگرا کو دیکھیں, اوگرا نے ابھی اپنے سارے جاننے والے دوست یاروں کو تو آپ ریگولیٹری اتھارٹیز میں لگا دیتے ہیں نہیں اور سیاستدانوں کو لگا دیتے ہیں, پروفیشنلز کو تو لگاتے ہی نہیں. آپ تگڑے سے تگڑا بھی ریگولیٹر لگا دیں تو اگر اس میں کیس لڑنے والے کو پتہ ہی کچھ نہیں ہوگا. میں آپ سے سوال کرتا ہوں RR کیا چیز ہے؟ اچھا اب یہ پرائس کی ہے کہ جی ہم اپنے بجٹ میں کیسے انویسٹمنٹ کے رکھ رہے ہیں, کتنے اخراجات ہوں گے, OM کے اخراجات کتنے ہوں گے, OM میں کیا چیز ہے آفس مینجمنٹ کے. تو کوئی اس میں تنخواہیں شامل کرتا ہے, کوئی اس میں میز کرسی بھی شامل کر لیتا ہے. تو یہ بڑا ایک کمپلیکس سچویشن ہے جس کو قوم, اوگرا, نیپرا اور یہ جو ریگولیٹرز ہیں ان کے اندر اپنے مقدمے لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. ریاست اتنی بے رحم ہوئی ہے کہ وہ پبلک کی طرف سے مقدمے نہیں لڑتی. ہائیڈرو ڈیولپمنٹ بورڈ KPK کا جب انویسٹر نہیں تھا انرجی سیکٹر میں تو وہ مقدمے لڑ رہا تھا پبلک کے, کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ اس نے پیسے لینے تھے. اب وہ خود انویسٹر بن گیا, انرجی کے پروجیکٹ لگانے کی طرف جا رہا ہے. آپ بتائیں کہ شہباز شریف کو ملے گا کچھ؟ شہباز شریف کو جو ایک چالو مال ہے نا چلتی گاڑی میں, جیسے وہ ایک مال گاڑی چل رہی ہے 60 میل 50 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے, تو اتنا ان کو سانس دے دے گا. وہ مطلب 1-2 ارب ڈالر کا قرضہ رول بیک ہو جائے, یہ ہو جائے, بس ہماری اتنی اوقات رہ گئی ہے. 25 کروڑ کا ملک ہے, اتنا مل جائے گا اور اتنا ہو جائے گا کہ ہم اپنی اکانومی کو اگر ایمانداری سے کرنا چاہیں تو رن کر سکتے ہیں. اگر ایمانداری سے کرنا چاہیں تو مطلب سانس لیتے رہیں اور زندہ رہیں. جب ہم کہتے ہیں نا کہ مشکل فیصلے کرنے ہوں گے تو یہ ایکچولی مشکل فیصلے ہوتے ہیں 22 کروڑ 90 لاکھ 15,000 عوام کے لیے, جو اوپر ایلیٹ کلاس بیٹھی ہوئی ہے جس میں گریڈ 17 سے 18 سے اوپر کے افسران ہیں جن کو نئی جاتے جاتے مرسیڈیز گاڑیاں, BMW گاڑیاں, لینڈ کروزر, فارچونرز اور وہ 1 لاکھ سے زیادہ گاڑیاں ہیں, اربوں روپے کا ان کا پیٹرول ہے. تو ہماری تو شکل گاڑیوں کی دیکھ کے تو اپنی شکل ڈاؤن ہو جاتی ہے, اپنی شکل ڈاؤن ہو جاتی ہے. لیکن حسد نہیں کرنا چاہیے. نہیں حسد سے نہیں, وہ تو ایلیٹ کلاس ہے نا بھائی, وہ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے نواز دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا نا کہ اگر کوئی غلط خود کو نواز رہا ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے تو نہیں نوازا, ان کو تو کسی نے نواز دیا ہے جس کا آزمائش ہو رہی ہے اور امتحان ہونا ہے. اللہ تعالیٰ کرپشن تو کرنے کو نہیں کہہ رہا, وہ تو قرآن میں حرام ہے ہر جگہ پہ. اسلام میں کرپشن, بےایمانی, بدعنوانی, راشی دونوں نے جہنم میں جانا ہے. یہاں تو اب اسے نارمل سمجھا جاتا ہے نا. ہاں اب اس کو بعض لوگ محنتانہ بھی کہتے ہیں. محنتانہ بھی کہتے ہیں, اور وہ منی لانڈرنگ کرنے والے اونچے عہدوں پہ بھی پہنچ جاتے ہیں. بلکہ پہنچتے منی لانڈرنگ کرنے والے ہمارے ایسے لوگ تو وہیں رہ کے ختم ہو جاتے ہیں. جو چھوٹی رشوت کھاتا ہے نا وہ مارا جاتا ہے, جو بڑی رشوت کھاتا ہے وہ خوش رہتا ہے. میں آپ کو ایک سچی مثال دے رہا ہوں. ہاں, ایک دوست کے ان لا جیل میں گئے 2.5 لاکھ روپے کی کرپشن پہ. چارپائی پہ بیٹھے ہوئے تھے, ایک موٹے سے پیٹ والے صاحب آئے, چارپائی پہ ساتھ ہی بیٹھ گئے. انہوں نے اس سے پوچھا آپ کتنے کے کیس میں اندر ہوئے ہیں؟ بہت نون فگر ہیں, نام میں نہیں لوں گا.
حج اسکینڈل سے ان کا تعلق تھا، حامد کاظمی صاحب نہیں ہیں ان کے علاوہ. اچھا اچھا. تو کتنے کیس میں ہے؟ انہوں نے کہا جی 2.5 لاکھ کا الزام ہے، جو بعد میں ثابت بھی نہیں ہوا. تو انہوں نے کہا، وہ کہتے لٹرلی وہ بندہ اچھلا، ہاں یوں کر کے اچھلا، اور محاورتاً نہیں اصلتاً سر سے ٹکرانے والا تھا. تو کہتا ہے کہ مجھے دیکھو، میں نے اتنے ارب روپے کی کرپشن کی ہے اور میں 15 دن کے اندر باہر ہوں گا اور تم 15 مہینوں تک کیس کو بھگتو گے. ایسا ہی ہوا، اور فیکچولی ایسا ہوا کہ ان کی کوئی 80 کے قریب پیشیاں لگیں، جس پہ پروسیکیوشن کا وکیل نہیں آیا، اور اتنی پیشیوں کے باوجود ان کے آنے جانے پہ پتہ نہیں کتنا پیسہ خرچ ہو گیا. اسلام آباد میں تھا. تو ہمارے ہاں کرپشن کے تو ہاتھ بڑے مضبوط ہیں. تو یہ سعودی عرب نہیں کہتا شہباز شریف کو کہ کرپشن کم کرو، اسلامی ملک ہے نا؟ دیکھیے وہ انٹرنل افیئر میں مداخلت نہیں کرتے نا، وہ تو ان کے ساتھ، بلکہ دنیا بھر میں دیکھیں نا پیکس کیا امریکہ میں، اور وہاں پہ جو کک بیکس ہیں وہ کیا ہیں. تو جہاں ڈیموکریسی ہے اس میں کرپشن کا کانسیپٹ، جس کو ان بلٹ یا بلٹ ان جو بھی کہتے ہیں، وہ ہے. اچھا جی. تو مطلب یہ کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ سعودی عرب شہباز شریف جائیں گے، کوئی تھوڑی بہت رعایات لے آئیں گے، لیکن وہ جو ریفائنری اور بڑے بڑے جو پروجیکٹس ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ اربوں ڈالر آ جائیں، وہ ایس آئی ایف سی بھی تو بنی ہوئی ہے، اس نے کچھ کام کیا ہوگا پس پردہ. دیکھیے ایس آئی ایف سی کا جو مین ایمفیسس ہے وہ ہے ڈس انویسٹمنٹ پہ. ہاں ہاں. کہ جو پروجیکٹ اس کے پاس آلریڈی چل رہے ہیں ان کو بیچنا کیسے، جو آپ نے شروع میں کہا کہ کیا بیچیں گے، تو بیچنا کیسے ہے، تو اس پہ ہے. جو ایک ہیوج گرانی پاکستان میں آنی ہے نا، وہ جتنی چیزیں ہم بیچتے جائیں گے اس سے گرانی جنریٹ ہوگی. آپ دیکھیں وابڈا میں گرانی مطلب مہنگائی. وابڈا میں پہلے انفلیشن، وابڈا میں پہلے 2 ممبر ہوتے تھے واٹر کا، پاور کا. اب اس وابڈا میں جس کے کوک سے درجنوں جو ہیں وہ ڈسٹریبیوشن اور اپنا این ٹی ڈی سی بنانے والی جو ہے وہ پیدا ہو چکی ہیں، اور ممبر اس کے پاس 7 8 10 ہو گئے ہیں. بیوروکریسی پھیلتی رہتی ہے، اپنے انڈے بچے دیتی رہتی ہے. انڈے بچے جڑواں. اچھا یہ بتائیے کہ حال تو ہمارا پتلا ہی ہے معاشی طور پہ، لیکن اوپر سے چڑھائی انڈیا نے بھی کی ہوئی ہے. راج ناتھ پھر کہہ رہے ہیں گھس کے ماریں گے. گارجین جو برطانیہ کا بڑا ایک معتبر اخبار ہے، اس میں آیا ہے کہ انڈیا کی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے پاکستان میں گھس کے 20 لوگوں کو مار دیا 4 سالوں میں. اور انٹیلیجنس انہوں نے، گارجین جو ہے نا بڑا ایک سالڈ اخبار ہے. تو یہ ہم اتنے بے بس ہیں کہ وہ آتے ہیں لوگوں کو، سکھوں کو اور کسی کو جن پہ ان کو شبہ ہے، مار کے چلے جاتے ہیں. ہم کچھ بھی نہیں کر پاتے. دیکھیں کچھ ملک ایسے تھے جنہوں نے یہ فلسفی بنائی کہ ہم اپنا ڈیفنس دوسرے ملکوں میں رکھیں گے. امریکہ نے اپنا ڈیفنس یورپ میں رکھ لیا، اور جب 9/11 ہوا تو افغانستان میں رکھ لیا، اس کے بعد انہوں نے مڈل ایسٹ میں رکھ لیا. تو ہماری بھی پالیسی 80s میں یہی تھی کہ ہم اپنا ڈیفنس کشمیر میں رکھیں گے یا ایسٹ پنجاب میں رکھیں گے، انڈیا کے پنجاب میں رکھیں گے. اس کے بعد جب جنرل ضیاء کے بعد کی حکومتیں آئیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں اس ڈیفنس کی ضرورت نہیں، ہم بڑے امیکیبل ریلیشنز پہ چلنا چاہتے ہیں. انڈیا کی جو سوچ ہے وہاں انہوں نے، جو ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی بات کی تھی کہ مسلمانوں کو دینا تو کچھ ہے نہیں، مسلمانوں کو مار کے ووٹ لینے ہیں، مسلمانوں کو مار کے ووٹ لینے اپنے ملک میں، اور گھیٹوس کی طرف بھیج رہے ہیں وہ مختلف جو اتنے بھی وہاں پہ کارنیجز ہوئے ہیں جن کو آپ تصادم یا فسادات کہتے ہیں. وہ ایکچولی فسادات نہیں ہوتے، وہ ایک مسلمان گروپ کا کارنیج ہوتا ہے جس میں وہ کسی گھیٹوس کی طرف چلے جاتے ہیں اور جو مین ایریا ان کا ہوتا ہے اس پہ وہ قابض ہو جاتے ہیں، اور وہاں پہ ان کا ووٹ بھی نہیں ہوتا. ایک حلقے میں 3-3 لاکھ ووٹ جو ہے نا، ایک حلقہ مینز ایک ایریا وہاں پہ جو ہے، وہاں پہ 3-3 لاکھ ووٹ جو ہے مسلمانوں کا رجسٹرڈ ہی نہیں ہے، کیونکہ علاقے میں رہ ہی نہیں رہے. ایون جو شاہین باغ تھا، شاہین باغ میں کون لوگ تھے جو گجرات میں جن گلبرگ کالونی کو جو پورا جلایا گیا، جس کے اندر 67 لوگ زندہ جل گئے، جن میں ایک اس وقت کے کانگریس کے ایم پی بھی شامل تھے مسلمان. تو یہ سارے آ کے شاہین باغ میں آباد ہوئے، اور یہ اس وقت اتنا گندا کیچڑ والا تھا کہ لوگ کہتے تھے، ایک آرٹیکل چھپا انڈیا میں کہ جو لوگ بچے یہاں پہ سو رہے ہوتے تھے وہ اتنے مچھر مارتے کہ صبح کو چادر سرخ ہوتی تھی. وہ والا ایریا تھا شاہین باغ کا، اسی لیے یہ لوگ پکے بھی تھے، ڈٹے بھی رہے. تو انڈیا کی ایک سائیکی ہے کہ اس نے اپنے لوگوں کو، ایون ہندوؤں کو بھی کچھ نہیں دینا، ملٹی بلینئرز کو تو دینا ہے. تو اس کے لیے ان کے پاس بیوقوف بنانے کے لیے ایک ہے ہندوتوا کا چارٹ کہ ہم گھس کے ماریں گے. اب گھس کے انہوں نے پہلے بھی نہیں مارا تھا، گھس کے انہوں نے اب بھی نہیں مارا، یہ انہوں نے انڈائریکٹلی مارا. دیکھیں جب یہاں کرائے کے قاتل خرید لیتے ہیں، انڈائریکٹلی مارا، وہ کسی کو کیا پتا لگتا ہے، گارجین کی رپورٹ بھی یہی ہے، کون کیسے مارا ہے وہ نہیں پتا لگتا. اب امریکہ جیسا ہو نا، جیسے 5 آئی ہے یا امریکہ، اس نے تو ڈیٹیکٹ کر لیا، ایون کینیڈا نہیں ڈیٹیکٹ کر سکا، اس کا بندہ مار گیا انڈیا. تو وہ تو امریکہ نے ڈیٹیکٹ کر لیا اور چارج شیٹ کر دیا تھی، جس پہ انڈیا تھوڑا سا ڈیفینسو ہو گیا. اب گارجین میں جن لوگوں نے آرٹیکل لکھے ان میں ایک بلوچ ہے،
ایک انڈین ہے، ہندو ہے، اور ایک انگلش ہے۔ انڈیا کو اس موقع پہ یہ چیز ایک بڑے ایگریسو پروپیگنڈے کے ساتھ مارکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم مسلمانوں کو کرش کر رہے ہیں، اور ہمارے جو لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، جن کو وہ ٹیررسٹ سمجھتے ہیں، ہم ان کو ان کے ملک میں کل کر رہے ہیں۔ یعنی انڈیا کو اس رپورٹ سے فائدہ ہی ہوا ہے۔ ہاں، الیکشن میں فائدہ ہوگا۔ اب وہ خود اس کا پروپیگنڈا کرنا ڈسون نہیں کر رہے۔ مودی جو ہے ایون جو مکیش امبانی کا ویون 18 ہے، اس نے بھی پورا پروگرام کر دیا۔ وہ جو پالکی شرما آ جاتی ہے، وہ بھی بیٹھ گئی آ کے، اس نے بھی 5-7 منٹ کا اپنا پروگرام کر دیا ہماری طرح۔ تو الیکشن جو ہو رہے ہیں اپریل میں، اس کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، یہ کہہ کے کہ دیکھو ہم نے پاکستان میں جو ہے نا اتنے لوگ مار دیے تھے، اور ہم تو بڑے ہیرو ہیں، اور ہم پاکستان میں جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ ہم دیکھیں نا، جب گنگا طیارہ اغوا ہوا انڈیا میں، ہاشم قریشی اور اشرف قزنونا، تو یہ گنگا طیارہ گراؤنڈ ہوا تھا، گراؤنڈ سے ان کو اٹھایا گیا، را بنی، را کا کام ہی جو ہے نا وہ ایکسٹرنل انفلٹریشن تھا۔ کاؤ پہلے چیف تھے، ان کی بک ہے، نام میں نہیں لوں گا، لوگ پڑھنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ اس میں بہت سا میٹر ہمارے خلاف بھی ہے، کیونکہ اس نے انڈین پرسیپشن سے لکھا ہے نا، انڈین پرسیپشن سے کتاب لکھی ہے نا، لیکن اس نے اس میں یہ ایکسیپٹ کیا ہے کہ گنگا ہمارا پروجیکٹ تھا، ہم نے اغوا کروایا، ہم نے ہائی جیکرز کو پستول دیے، کھلونے جو بعد میں پتہ لکڑی کے تھے، اور ہمارا پائلٹ ان کے ساتھ ملا ہوا تھا، وہ پلین لے گیا، پاکستان سے اتروا دیا، تاکہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے درمیان فلائٹس کا راستہ بند کر دیا جائے۔ ایک اور مثال میں دوں گا، جو 1991 میں پلین اغوا ہوا، سی انڈین ایئر کرافٹ 814، یعنی 814 تو شاید جو قندھار میں چلا، نہیں قندھار میں نہیں، لاہور میں جو لینڈ کیا، لاہور میں، جس کے ستنام سنگھ اور تجندر سنگھ جو ہے وہ انڈیا چلے گئے تھے رہائی کے بعد۔ اچھا، وہاں کیا ہوا؟ انہوں نے ریٹ فائل کیا، میں بیل بیفور اریسٹ، کورٹ نے کہا ان پہ پرچہ لاؤ، ریاست نے کہا پرچہ نہیں ملا، انہوں نے کہا پالنپور سے اغوا ہوا، وہاں کی FIR لاؤ، انہوں نے کہا جی اغوا تو ہوا تھا، پتہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے وہاں پہ، انہوں نے کہا پارلیمنٹ ہاؤس میں ڈیبیٹ ہوئی تو وہاں سے FIR لاؤ، وہاں کا ڈسکشن۔ یہ بڑی بہت دلچسپ بات ہے، اس میں تھوڑا سا اور بتا دوں، بڑی دلچسپ ہے کہ اس کی FIR نہیں ملی، ایوان صدر میں جو رپورٹ گئی وہ نہیں ملی، جو پارلیمنٹ ہاؤس میں ڈسکس ہوا وہ نہیں ملا، ایک عمران نامی بندے کو اریسٹ کیا، اس کو رہا کر دیا کہ یہ انوالو ہی نہیں ہے۔ تو ان ساری ہائی جیکنگز میں انہوں نے معصوم سکھوں کو اسی طریقے سے انوالو کر کے ہائی جیکر بنا دیا اور اپنے ایجنڈوں کو کھلا چھوڑ دیا۔ اس موضوع کے اوپر تھوڑی بات اور کریں گے، فلمیں بھی تو بن رہی ہیں نا مسلمانوں کے خلاف، تو ایک بریک پہ چلتے ہیں، اس کے بعد مزید بات کریں گے۔ ناظرین، ہم انڈیا کے حوالے سے بات چیت کر رہے تھے کہ کس طرح گارجین میں رپورٹ چھپی ہے کہ وہ پاکستان میں بھی کلنگز کرا رہے ہیں، اور اس موقع پہ یہ رپورٹ چھپنے کا مقصد یہ ہے کہ انڈیا چاہتا ہے کہ وہ اپنے مودی جو BJP کی ہے کہ وہ لوگوں میں اپنی شو مار سکیں اور زوم ایک تکبر سے کہہ سکیں کہ دیکھیں ہم پاکستان میں بھی جا کے کارروائیاں کرتے رہیں، بجائے اس کے کہ وہ ڈیفینسو ہوں، وہ اس سے سیاسی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ لیکن ایک اور کام انڈیا میں ہو رہا ہے، وہاں فلمیں بن رہی ہیں مسلمانوں کے خلاف، انہیں دہشت گرد شو کرنے کے لیے، ظاہر کرنے کے لیے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو عام لوگ ہیں وہ فلموں سے بہت اثر قبول کرتے ہیں، ایک بیانیہ بنانے میں فلموں کا بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ وہاں پہ ایک فلم بن رہی ہے جو شبرناتھ، کوئی ان کی جو گجرات میں رائٹس ہوئے تھے اور وہ ٹرین کو آگ لگ گئی تھی، اس شبرناتھ رپورٹ، شبرمتی رپورٹ، اور ایک جو ہے کیرالا کے اوپر وہ بن رہی ہے فلم، جس میں وہ ابھی ریلیز ہونے والی ہے، اور اس میں بھی مسلمانوں کو دہشت گرد کے طور پر دکھایا گیا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہاں سے افغانستان جاتے ہیں اور داعش سے ٹریننگ لے کر آتے ہیں۔ تو صہیب صاحب بڑا چومکھی وہ کھیل رہے ہیں، چاروں طرف سے حملہ آور ہیں، مسلمانوں پہ بھی، پاکستان پہ بھی، ہمارے کوئی رسپانس نظر نہیں آ رہا۔ دیکھیے، ہماری اگر رسپانس سے مراد کوئی فلم انڈسٹری کا رسپانس ہے تو وہ تو زیرو ہے، وہ تو ہے ہی نہیں، ہماری فلم انڈسٹری ختم ہی ہو چکی ہوئی ہے۔ اچھا، انڈیا جو ہے وہ بہت عرصے سے اسی طرح کی چیزیں کر رہا ہے جس میں وہ مسلمانوں کو مجموعی طور پہ، یہ نہیں کہ کوئی اسپیسیفک ہوں، مجموعی طور پہ ٹیررزم کے طور پہ پیش کر رہا ہے کہ ٹیررسٹ ہیں۔ اب دیکھیں، دنیا میں اس وقت ڈومیسٹک ٹیررزم امریکہ میں خود FBI نے مان لیا کہ آن رائز ہے، اور بہت زیادہ رائز کر چکا ہوا ہے، اور ایون جس میں اینٹی جیوز بھی انسیڈنٹ ہو رہے ہیں، اینٹی ہندو بھی ہو رہے ہیں، اور اینٹی مسلم تو ہو ہی رہے تھے۔ تو اسی طرح انڈیا بھی ہے، ان میں بھی ٹیررسٹ ہیں بے شمار، لیکن وہ ان ٹیررسٹوں کو ہندو ٹیررزم نہیں کہتے، وہ ان کو
ایک آدمی ہے اس کو بلکہ گاندھی کو مارنے والے ٹیررسٹ کو ہیرو بنا کے پیش کر رہے ہیں. اچھا گاندھی کو جس نے مارا اس پہ گاڈ سے فلم بنی جی, اور اس میں جواز پیش کیا کہ گاندھی کا مرڈر اس نے اس لیے کیا کہ ایک تو وہ بندہ تھا بیچارہ بے روزگار تھا, پڑھنے جاتا تھا تو اس کو فیس کے پیسے نہیں ملتے تھے, ایجوکیشن گورنمنٹ سیکٹر میں بڑی خراب تھی, پھر وہ سوسائٹی میں جب پریکٹیکل لائف میں آیا تو اس کو کھانے پینے کو کچھ نہیں ملتا تھا, چیزیں بڑی مہنگی ہو رہی تھی اس طرح, اور ایک جسٹیفائی کیا. ہاں ایک دن غصے میں آ کے اس نے گولی مار دی, مطلب جواز پیدا کر دے کہ گاڈ سے رائٹ تھا. اچھا اسی طریقے سے جو آپ نے کہا کیرالا سٹوری, اس میں انہوں نے یہ پکچر پینٹ کی, کیرالا میں ابھی ایک واحد اپنا ان کی ریاست ہے جہاں یہ ایک کچھ بھی نہیں کر سکے اپنا. پورے ساؤتھ میں بی جے پی کی اتنی پذیرائی نہیں ہے, ساؤتھ میں کر چکی بھی ہے اب کافی سارے ریاستوں, کیرالا میں نہیں, کیرالا میں وہ 0% ہیں ابھی. اچھا کیرالا میں انہوں نے ابھی جو فلم بنائی اس میں انہوں نے پرومو میں یہ لکھا کہ 3000 لوگ جو ہیں وہ ٹیررسٹ بن گئے یہاں سے جا کے, اس پہ ریٹ ہوئی وہاں کی کورٹ میں, تو اللہ کے فضل سے کوئی ایک ہی فیصلہ انہوں نے مسلمانوں کے حق میں دیا, اور وہ بھی اتنا دیا کہ آپ جسٹیفائی کرو. 3000 کو وہ نہیں کر سکے, انہوں نے کہا پرومو اتار دو, فلم چلنے دو, پرومو اتار دو. تو پرومو انہوں نے اس کو اتار دیا, اور اس میں 3 لوگوں کا رپورٹ تھی ٹوٹل جو وہاں سے گئے ہوئے تھے. اچھا کشمیر پہ بنی 370 یہ بنائی. اسی طرح ایک اکشے کمار نے بنے سرویناش. سرویناش کس کا کرنا تھا؟ مسلمانوں کا کرنا تھا, وہ ان کا. اچھا ابھی آپ دیکھیں کہ ساؤتھ کی فلموں میں ٹیررزم نہیں تھا, اب ساؤتھ کی فلموں میں سارا ٹیررزم گھس گیا. آپ ساؤتھ کی کوئی فلم دیکھیں تو اس میں لگے گا کہ وہ ساؤتھ کی نہیں ہے بلکہ نوئیڈا کی فلم ہے, یا وہ مطلب بمبئی کی فلم ہے, وہ مطلب مسلمانوں کو. اب یہ میں نے سرویناش کا ذکر کیا, اس میں مسلمان ایک ہے, ایک ہندو ہے, اور مسلمان کو انہوں نے پورا پورٹری کیا ہے کہ یہ نمائندہ ہے ٹیررزم کا, کیونکہ ان کے کورس میں یہ آ گیا. اچھا فلم کا امپیکٹ کیوں ہوتا ہے انڈیا میں؟ فلم کا امپیکٹ اس لیے ہوتا ہے کہ ان کے کئی پرچے ایسے ہیں جس میں فلم انڈسٹری کے بارے میں سوالات آتے ہیں, تو ان میں وہاں دیکھنا مسٹ ہے, چاہے وہ مسلمان ہو, چاہے وہ بدھ مت کا ماننے والا ہو, چاہے وہ ہندوازم کا. اور ویسے بھی ایک بڑا پاپولر میس میڈیا ہے وہاں کا, اور پورے بلکہ مشرق وسطیٰ میں بھی وہ دیکھا جاتا ہے. ہم نے اپنی فلم انڈسٹری کو تو کچل دیا نا. ابھی اگنی ہوتری کو انہوں نے, جس نے کشمیر کے خلاف فلم بنائی کہ وہاں گئے سارے مہاجر انڈین پنڈت جو ہیں جن کا ہوا, تو اس میں بھی وہ کوئی اوتھینٹک رپورٹ اس سے بڑھ کے نہیں پیش کر سکے کہ 1200-1300 لوگ تھے جو مطلب کسی مشکل کے شکار ہوئے. وہ وہاں کے گورنر جو تھے ان کا کیا رول تھا؟ ان کا راج موہن کا جو ان کا اپنا ہی رول تھا, اور ابھی بھی رول تھا, کیونکہ وہ وہاں پہ ابھی تک. اور جو جموں میں قتل عام مسلمانوں کا کیا اس کا کوئی ذکر ہی نہیں کرتا. جب پارٹیشن کے وقت وہاں پر جموں میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا, جموں میں جب لوگ کہتے ہیں نا کہ جو نہرو تھے یہ بڑے فیسینیٹ ہوتے تھے کشمیر پہ, یہ کہتے تھے کشمیر سے تھے نا ان کا, ہاں یہ کہتے تھے کہ ہم نے نہیں دینا, چاہے اس کو بائیفرکیٹ کر کے آدھا دے دیں. اور لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ وہ شاید یونائٹڈ نیشن میں اس لیے گئے تھے کہ اس کو بائیفرکیٹ کر دیں, جموں کے لوکل جینوسائڈ کے ذریعے ڈیموگرافی چینج کر دیں, اور کوئی تقریباً اسپیکٹیٹر ٹائم انہوں نے داریے اور کالم بھی لکھے, کتابیں بھی لکھی بعد میں, اسپیکٹیٹر کے ایڈیٹر نے کتاب بھی لکھی تھی, IAN ان کا نام تھا, کہ یہ وہ اپنا اس میں انہوں نے یہ لکھا تھا کہ 2.25 لاکھ کے قریب لوگ انہوں نے مسلمانوں کو شہید کیا تھا. کچھ کو پاکستان بھیجنے کے نام پہ, کچھ کو گھروں میں گھس کے, اور باقاعدہ آرمی جو ان کی ہے اس نے پہلے ڈس آرم کیا مسلمان پولیس والوں کو, مسلمان فوجیوں کو, اور پھر ان کو کنفائن کر دیا ایک علاقے میں تاکہ وہ کسی کی مدد نہ کر سکیں. ٹرینڈ تو ہوتے ہیں نا, گراؤنڈ تقریباً کرنے کے بعد انہوں نے جو مہاراجا, تو کیا ہے وہ تو راجا بھی نہیں تھا, ہری سنگھ, ہاں مطلب ایک ظالم آدمی تھا, بدماش ہی تھا نا, ہم مہاراجا کہہ دیتے نا, مہا فلانا, مہا بدماش, ہاں تو اس لیے ہاں مہا بدماش تھا. تو اس نے مطلب وہاں پہ ایک کارنیج کی نگرانی کی, اس کی بیگم نے کی, اس کے بیٹے نے کی. تو نہرو نے, ہم اس پہ فلم کیوں نہیں بناتے؟ ایک تو دیکھیں ہم نیفلیک بنا تھا ایک زمانے میں ہمارے یہاں, ہم دیکھیں ہمارا پرابلم یہ کہ ہم پڑھتے کچھ نہیں ہیں. جب وہ ہم پہ ایلیگیشن لگاتے ہیں مسلمان 4 شادیاں کرتے ہیں, ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان کے جو رام صاحب انہوں نے کتنی شادیاں کی تھیں, 16,000 بیگمات تھیں ان کی. 16,000؟ جی ہاں, رام صاحب کی 16,000 بیگمات تھیں. دیکھنے کے لیے بھی ان کو 16,000 دن چاہیے ہوں گے, تو پتہ نہیں عمر تو ان کی وہی تھی جو ہماری یہاں. ٹکلیاں ڈالتے رہتے تھے لڑکیوں کے ساتھ, مکھن چرا کے کھاتے تھے. لیکن ہم چونکہ پڑھتے نہیں ہیں تو ہمیں پتہ نہیں ہے, تو ہم ان کی نگیشن نہیں کر سکتے. مہابھارت ہے, کیا ہے مہابھارت کا ڈرامہ؟ اب مہابھارت کو آپ دیکھیں کہ اس میں جنگ ہوئی, اور جنگ ہونے کے بعد کورو اور پانڈو سارے ہی مر گئے, دونوں فریقین کے سارے مر گئے. ادھر کے 5 زندہ رہ گئے, اپنا جو بدماش قبیلے کے تھے, اور ادھر کے 7 زندہ رہ گئے. لیکن دیکھیں اب وہ فلمیں بھی بنا رہے ہیں, وہ
ہمارے یہاں ٹیررزم بھی کروا رہے ہیں، اور اب راجناتھ ہی کہہ رہے ہیں ہم گھس کے ماریں گے، اپنی الیکٹوریٹ کو خوش کر رہے ہیں وہاں پر. اور لیکن یہ کہ جب ہم پر بالا کوٹ میں انہوں نے کوشش کی تو ہم نے گھس کے مارا نا وہاں پر. ہم نے پہلے ان کو کہا بیٹا گھس، پھر ہم نے گھس کے مارا، جب وہ آ گیا تو ہم نے کہا نیچے آ جا، وہ خاموش ہو کے بیٹھ گئے چپ کر کے. بلکہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے پلینز اس کو انڈین ٹیریٹری کے قریب قریب سے اس کو باقاعدہ گھیرے میں لے کے اپنی طرف لائے. اور لیکن ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ابھی انہوں نے رات کو ایک میزائل کا تجربہ کیا، بیلسٹک میزائل 2000 کلومیٹر تک جا سکتا ہے، اور وہ زیادہ تر بیلسٹک میزائل جو ہیں وہ ایٹمی ہتھیار لے جانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. آج کل تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، لیکن ابھی بھی بیلسٹک میزائلز کی بہت اہمیت ہے، اور وہ ایسا ہے جو رات کو کر سکتا ہے. تو نا دن میں اور ایٹماسفیئر فیکٹر ہوتا ہے، ہوا کا، روشنی کا، رات کو اور ہوتا ہے. تو یہ ان کی ایک کامیابی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ میزائل ٹیکنالوجی میں ہم ان سے پیچھے نہیں ہیں. ہمارا ڈیفنس جو ہے وہ میزائل ٹیکنالوجی میں اتنا ہی ہے. تو یہ کوئی ہمارے لیے کوئی بہت پریشانی کی بات تو نہیں ہونی چاہیے. ہمارے لیے پریشانی کی بات تو ہماری معیشت ہے، اور ہمارے مہان لوگ بیٹھے ہیں معیشت پہ، آپ کو پتہ ہے، جو پاکستان کا مقدر بدل سکتے ہیں. آپ سے زرداری تو کہہ سکتے تھے نا میں سب ٹھیک کر دوں گا، میرے پاس پلان ہے. تو اب وہ ماشاءاللہ صدر ہیں، وہ ٹھیک کر دیں گے انشاءاللہ. آپ کا کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہو جائے گی نا انشاءاللہ، جیسے وہ کہتے تھے ان کے پاس بہت پلانز ہیں. آپ تو ہنس رہے ہیں. دیکھیے مجھے ان سے اتنی توقعات ہیں. دیکھیں میں پاکستان میں بلا کی گرانی دیکھ رہا ہوں. آپ پھر کہیں گے مہنگائی. دیکھیں میری اردو کمزور ہے نا. بلا کی مہنگائی دیکھ رہا ہوں. بلا سے مراد ایک ایسی تباہ کن ہے، چڑیل کی طرح پبلک پہ چپک جائے گی، کیونکہ ہمارے ریگولیٹر جو ہیں وہ اپنا 20,000 کا تو میرا گیس کا بل آیا سردی میں. 30 کیا لوگوں نے کہا 50,000 اور ہم گیس کا یوز بند کر دیں گے. میں نے کہا یوزیج بند کرنے کا فائدہ کیوں نہیں ہے، کیونکہ میٹر تو لگا ہوا ہے. بند میٹر جو ہے وہ 1500 پہ چالو ہوگا. تو ہم مطلب چونکہ یہ سارا کچھ امپیکٹ آ رہا ہے ڈس انویسٹمنٹ کا اور پرائیویٹ سیکٹر کا. پیٹرول ابھی پھر مہنگا ہو گیا، رکشے والوں نے کرائے بڑھا دیے ہیں. ہمارا پرائیویٹ سیکٹر بہت ظالم ہے اصل میں. اس کو گورنمنٹ سیکٹر ظالم نہیں ہے، اور معصوم سا ہے. کہاں پہ گورنمنٹ سیکٹر معصوم ہے؟ گورنمنٹ سیکٹر جو وہ 35 لاکھ ملازمین کی ہم لوگ تنخواہیں دیتے ہیں، 850 ارب روپے خسارہ پی آئی اے کا. یہ پرائیویٹ سیکٹر تھا. اس میں گورنمنٹ سیکٹر سے مراد یہ دیکھیں اس میں عوام ہے نا. کراچی سٹیل مل جب بند تھی تب بھی اس پہ مطلب کئی 8 ارب روپے کا خرچہ ہو گیا. ہاں جی، بند مل پہ. بند مل تو کس نے کیا؟ مطلب عوام نے کیا. ہاں اچھا، حکومت سرکاری سیکٹر ہی نہیں. اس کی جو لوگ سیلریاں لے رہے ہیں وہ بھی تو ریسپانسیبل ہے نا. دیکھیں 8,000 10 حکومت انہیں ایک دفعہ دے کے فارغ کرے. گولڈن چیک ہوتے نہیں ہے نا، کئی دفعہ کوشش کی ہوتے نہیں ہے. سندھ گورنمنٹ بیچ میں آ جاتی ہے، پھر حکومت ہی ہے نا، ہم نے پھر فیصلے کرنے ہوتے ہیں. لیکن بینیفٹ کون لے رہا ہے نا. دیکھیں عوام بھی تو 8,000 10,000 مل کے کہیں کہ بھائی ہم خسارے کا نہیں کرتے. لیس کو آج فیصلہ کرے، پیسٹ کو فیصلہ کرے. دیکھیں 38% بجلی چوری ہو رہی ہے. ہسکو ذمہ دار عوام ہی ہے اپنے مسائل. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مہنگائی نے عوام کو اتنا کرش کر دیا کہ عوام بھی کسی حد تک جو ہیں وہ اب اس چیز پہ بلیو کرنے لگے ہیں کہ یہ رشوت نہیں ہے، یہ محنتانہ ہے، ہم نے بڑی محنت کی ادھر سے ادھر کے. ابھی آپ دیکھیں نا کہ منیمم سیلری جو ہے لوگوں کی کتنی ہے، کیا اس میں کوئی آدمی گزارا کر سکتا ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کرپشن کرو، میں گورنمنٹ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ ریئلسٹک ہو جائے. اور گورنمنٹ اگر حقائق کے مطابق سیلریوں کو فکس نہیں کرے گی، پرائیویٹ ابھی آپ دیکھیں کہ ایک ڈاکٹر جو ہے وہ 1 کروڑ روپیہ خرچ کر کے پرائیویٹ سیکٹر میں ڈاکٹر بنے گا. اس سے بھی زیادہ 1 کروڑ روپیہ، مطلب فیسوں کی بات کر رہا ہوں. باقی تو وہ ظاہر ہے اس کے کھانا پینا اور یہ وہ تو وہ ابھی سے بھی بڑھ گئی ہیں. ہاں 50-60 لاکھ جو ہے، میں تو 18-20 لاکھ جو اس کی ماہانہ فیس ہے اس کی بات کر رہا ہوں. جی اس کی 1 کروڑ روپیہ. اچھا جب وہ یہ ادا کرے گا تو آپ اس کو پیسے کتنے دیں گے؟ ہاؤس جاب کے دوران آپ اس کو دیں گے 70,000 گورنمنٹ میں، پرائیویٹ سیکٹر میں 45,000. اچھا اس کے بعد جب آپ جاب دیں گے تو جس جگہ آپ بیٹھے ہیں اس کے 1 کلومیٹر کے فاصلے سے ہسپتال شروع ہو جاتے ہیں. کتنے پیسے دیں گے؟ 70,000 میکسیمم. بہت نام والا ہے تو 1,20,000 شروع ہے نا. اور 45,000 سے جو آگے بڑھتا جائے گا اس کی آمدن بڑھتی جائے گی. وہ تو مرتے دم تک کہاں پہ مرے گا جا کے 2 لاکھ پہ 2.5 لاکھ پہ. ہاں مگر یہ کہ پاکستان کی حکومت کی جتنے ٹیکسوں سے آمدن ہوتی ہے اس سے دگنے تو اخراجات ہیں. خیر یہ تو ایک لمبی بات ہو جائے گی. ہم تو عالمی معلومات پہ ہی چلتے ہیں. ڈومیسٹک تو ہمارے رولے کبھی ختم ہی نہیں ہوتے، اس سے آپ پہ رہتے ہی ہیں. اب یہ دیکھیے کہ غزہ میں بہت ہی دردناک ہولناک صورتحال ہے.
تقریباً 40,000 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، 18.5 ارب ڈالر کا وہاں پہ انفراسٹرکچر تباہ فروری تک ہو چکا تھا، اب تو شاید وہ 21-22 ارب ڈالر کا ہو چکا ہو، اور ان سے اسرائیل والوں نے امدادی کارکنوں کو بھی مار دیا. اس پہ تھوڑا سا شور مچا، بظاہر چاہے وہ ایکٹنگ ہی ہے لیکن امریکہ نے بھی کافی کھپ ڈالی کہ یار تم نے یہ کیا کیا ہے، اور اس میں تو ظاہر ہے ان کے اپنے لوگ تھے، امریکی تھے، آسٹریلین تھے، تو اب تھوڑا سا ڈیفینسو اسرائیل لگتا ہے کہ ہوا ہے، اس نے اجازت دے دی ہے کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ کچھ آپ ان کو پہنچا دیں، کوئی فلوٹیلا کی بھی باتیں ہو رہی ہیں، تو یہ کیا کچھ ریلیف ملے گا غزہ کے لوگوں کو؟ دیکھیں مجبوری طور پر تو ریلیف ملنے کا کوئی اتنا زیادہ امکان نہیں ہے. ابھی آپ دیکھیں فلوٹیلا میں کوئی 40 ملکوں کے لوگ شامل ہیں. جی جی، ایک بہت بڑا گروپ. فلوٹیلا کیا ہوتا ہے ذرا عام لوگوں کو وہ دیکھیں انہوں نے ایک بنایا کہ گروپ بنایا کہ ہم ایک جہاز کشتی جو بھی، کیونکہ ہمارے پاس انگریزی میں تو لفظ بہت ہیں لیکن ویسے کام میں اردو میں اس کو ڈیفائن نہیں کر سکتے. اگر آپ شپ کہیں گے تو ایک ہی اس سے ذہن میں آئے گا کہ کشتی ہے چھوٹی سی. تو وہ اس کو بنانے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جو انہوں نے ایک گروپ آف شپس ہے کہ ہم اس کو جا کے وہاں پہ جو 94 سے بلاکیٹ کیا ہوا ہے اس کو روکیں گے. پہلے اس میں پیش تھا ٹرکی. اچھا اب اس میں بہت سے ملک آ گئے اور ایون امریکہ کے اندر سے جو جہاز اسلحہ لے کے چل رہے تھے ان کو روکا پہلے لوگوں نے اپنی کشتیوں میں، چھوٹی کشتیوں میں. وہ اتنی کشتیاں آ گئی جہاز بیچارہ رک گیا. تو اب یہ لے کے جا رہے اور یہ کہتے کہ ہم اس بلاکیٹ کو پرماننٹلی ختم کریں گے. ان کے پریشر میں آ کے جمعرات کے روز جو ہے نا وہ اس نے امریکہ کے جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ 6 ہفتے کے لیے اسرائیل جو ہے وہ بلاکیٹ کو ختم کرے، جو اس کا جنگ بندی کرے. اور اس پہ پھر بی بی، جس کو آپ نے بھی کہا نیتنیاہو، ہاں کہ بی بی اس کو کہتے ہیں. بی بی کیوں کہتے ہیں؟ یہ تو خاتون، وہ ہمارے پرسیپشن میں خاتون ہے نا. اچھا اچھا، تو وہاں کچھ ان کا ہوگا بی بی، کیونکہ امریکہ میں جیسے براؤن کو کچھ اور گئے تھے، بل کلنٹن کا نام کچھ اور تھا، وہ بل بن گیا. تو وہ نک نیم کو پتہ نہیں کچھ انہوں نے نام ایسے بنایا. بی بی کی پی پی نہیں بجا سکتا. تو اب انہوں نے ان کو یہ کہا ہے کہ آپ ان کو 6 ہفتے کا دیں. تو بی بی جو ہے وہ غصے ہو گئی ہے. اچھا، اب بی بی ہے تو غصے ہو گئی ہے. اچھا، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کو ہم جو ہے وہ کیا امریکہ ہمارے جو گرفتار قیدی ہیں ان کی رائے کے بغیر یہ کہہ رہا ہے، اور وہ کافی ریش ہو گیا ہے. ادھر جو سابق صدر تھے بوری جانسن وہ حملہ آور ہو گئے ڈیوڈ کیمرون پہ کہ اگر آپ اسلحہ ان کو دے دیتے تو 7 اکتوبر نہ ہوتا. تو برٹن کے اندر بھی فساد ہو گیا. فساد مینس کہ ایک جو نظریاتی جنگ تھی وہ اندر چھڑ گئی. کنزرویٹو پارٹی بھی ڈیوائیڈ ہو گئی، ریپبلکن پارٹی بھی، ڈیموکریٹک پارٹی بھی. 40 ڈیموکریٹس نے کل خط لکھ دیا ہے اپنا جو بائیڈن صاحب کو کہ آپ کی موجودہ پالیسیاں جو ہیں وہ میں اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں کہ زہر ہیں، وہ ان کو ختم کریں اور ان کو تبدیل کریں. تو اس پریشر میں آ کے کل انہوں نے کہا ہے کہ نو مور وار. امریکہ کلنٹن نے اپنا بائیڈن صاحب نے ان کو میسیج دیا ہے کہ کوئی جنگ نہیں ہوگی جب تک کہ آپ 2-3 ہفتوں کے لیے امن قائم نہیں کر دیتے. اب اسرائیل نے آپ دیکھیں نا کہ بمباری میں تھوڑا سا وقفہ ڈالا، تھوڑا سا وقفہ آ گیا. اس کے بعد جو ان کے پائلٹ بھی آرام کر لیں گے. لیکن جیسے انڈیا میں ہوا نا کہ چیزیں سیلف اسٹارٹ ہو گئیں کہ خود سے. اب وہاں پہ جو ایون اسرائیلی ہیں ان کو فوج کی ضرورت نہیں، وہ خود ہی بندوقیں لے کے مار رہے ہیں. جیسے اب انڈیا کشمیر میں کر رہا ہے کہ وہ وہاں پہ ہندوؤں کو اسلحہ دے رہا ہے، ان کو عام کر رہا ہے. پرائیویٹ ملیشیاز بن رہی ہیں، آٹومیٹک بن گیا نا، ان کنٹرولڈ ملیشیا بن گیا نا، جس کو مرضی مار دو. ٹیررسٹ یہ تو ویسا ہو گیا جیسے 47 میں لوگ ایک دوسرے کو مار رہے تھے. تو یہاں پہ بھی انہوں نے اپنا اسرائیل کے اندر بھی اسرائیل کے باہر بھی اور مختلف جو قید خانے ابھی جو جس پہ بہت زیادہ شور پڑ گیا نا، وہ ایک ڈاکٹر نے جو غیر ملکی تھا، مینز ویسٹ کا تھا، اس نے اسرائیل کی فوج میں جو لوگ تھے برہنہ قسم کے ان کی تصویریں وہاں پہ عام کی. اس پہ وہاں پہ واقع اچھا یہ ہو رہا ہے وہاں پہ. اب یہ بھی آیا کہ اسرائیلی فوجیوں نے الشفا اسپتال میں ریپ بھی کیا. تو اس کے بعد ایک بڑا ریئیکشن آ رہا ہے جو ہمارے ہاں تو نہیں آ رہا لیکن ویسٹ میں بہت زیادہ آ رہا ہے. تو اب عوام جب دیکھ رہے ہیں نا، جب جو بائیڈن صاحب بھی دیکھ رہے ہیں کہ میں الیکشن ہار سکتا ہوں صرف اس پرسیپشن پہ کہ مجھے خود ان کی دیکھیں کرسچینٹی کے اندر بھی جو ہے نا وہ لوگ نہیں چاہتے کہ اتنا جنگ پھیلے، اتنی غیر انسانیت قسم کے اقدامات ہوں. تو وہ بھی جو مذہبی فرقے ہیں وہ بھی مطلب ان کے خلاف ہو گئے ہیں. ایون وہ ریپبلکنس کے اندر بھی پریشر ڈال رہے ہیں اور ان کے اندر بھی ڈال رہے ہیں. اسی لیے تو 40 نینسی پیلوسی کوئی چھوٹا نام تو نہیں ہے، بہت بڑا. تو ڈیموکریٹس کی بڑی لیڈر ہیں. وہ بھی مطلب سگنیٹریز میں شامل ہیں کہ جنگ بند کرائی جائے. اور
جو بائیڈن صاحب کی جو پریزنٹ پالیسی ہیں یہ انسانیت کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اور امریکہ میں تو اس وقت جو مسلمان ہیں بہت ہی انہوں نے تو بائیک آؤٹ کر دیا نا افطاری کا, ان کے وہ گئے ہی نہیں وہاں پر, اور بہت ان کو ایک طرح سے ان کی ہتک ہوئی, انسلٹ ہوئی پریزیڈنٹ کی افطاری میں. بہت اکثریت لوگ نہیں گئے اور کچھ لوگ وہاں سے جا کے واک آؤٹ کر کے آ گئے. ڈاکٹر احمد صاحب بائیک آؤٹ کر گئے. تو اب اس سے بائیڈن کے حالات تو اچھے نہیں, مسلمان اس دفعہ انہیں ووٹ نہیں دیں گے, چاہے وہ گھر بیٹھ جائیں ان کے خلاف دیں گے یا گھر بیٹھ جائیں گے, ان کو نہیں دیں گے. محاورہ ہے نا, پیچھے کنواں آگے کھائی یا آگے کنواں پیچھے کھائی. وہ ٹرمپ بھی ایسا ہی ہے, ٹرمپ بھی ہے, لیکن اس وقت تو غصہ بائیڈن پہ نکلے گا نا, وہ اس وقت تو سامنے وہی ہے نا. پہلے ٹرمپ نے سٹیٹمنٹ دیا کہ اسرائیل نے بمبارمنٹ کر کے سول ایریاز پہ بہت بڑا بلنڈر کیا ہے. یہودیوں نے کہا بھائی آپ تو اپنے آدمی ہو, تو انہوں نے کہا میں 100% اسرائیل کے ساتھ ہوں. تو دونوں آگے کنواں پیچھے کھائی یا پیچھے کنواں آگے کھائی, جو مرضی کنواں جہاں مرضی کر لو, تو ایک ہی سچویشن ہے. اور مسلمان جو ہیں وہ اپنے مالی مفادات کو دیکھ رہے ہیں, نظریات ممالک ہے نا, ممالک ان کے رولرز جو ہیں وہ ان کے خیال میں مفادات زیادہ اہم ہیں, وہ قربانی نہیں دینا چاہتے فلسطینیوں کی خاطر. ہاں کیوں دیں, ظاہر ہے اپنا دال روٹی کا عیش و عشرت کا ماحول ہے, تو اس میں کیوں وہ کنزیومر بنا دیا نا ہم نے, مسلمانوں کی بنا کیا دیا, وہ خود بن گئے, بنا دیا نا. دیکھیں چیزیں ایک امپوز کی نا, میڈیا تو ان کے پاس تھا نا. انہوں نے کہا لگژری زندگی کے بڑے فائدے ہیں, انہوں نے کہا ہاں یار فائدے تو ہیں. جب پاکستان سوری نہیں بنا ہوا تھا, جب جنگ اسلام کا نام بدنام کیوں کر رہے ہیں, اپنا نام کچھ اور رکھ لیں. ہاں, جب اندر تقسیم کے معاملات چل رہے تھے تو ایک رپورٹ برٹش پارلیمنٹ میں پیش ہوئی. رپورٹ کا کانسیپٹ یہ تھا کہ آپ مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکتے ان کو ان کے مرکز سے ہٹائے بغیر. پارلیمنٹ میں ڈسکس ہوا تو, اور اس میں پھر انہوں نے یہ کہا کہ اگر مسلمانوں کو آپ نے کمزور کرنا ہے, پیچھے ہٹانا ہے, تو آپ ان کو مذہب سے دور کر دیں, ایجوکیشن سسٹم چینج کر دیں. اس کے بعد آپ دیکھ لیں اردو ختم ہو گئی. آج ہم چاہ رہے تھے کہ برکس کے اوپر بھی کچھ بات ہو, جو ایک عالمی تنظیم ہے بہت سے ملکوں کی, بڑی پاورفل, لیکن اب ٹائم جو ہے نا وہ ختم ہو گیا. کل اس پیر کو پھر اس پہ بات کریں گے. تو آج ٹائم بڑھا نہیں سکتے آپ, وقت آگے کر لیں. نہیں, ٹائم نہیں بڑھا سکتے, ٹائم بڑا قیمتی ہے, وقت کی قدر کرنی چاہیے. ناظرین, آج کے شو کا اختتام ہوتا ہے, اجازت دیجیے, خدا حافظ.